لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتقاهمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے لاڈلے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہم استاذیہ گرامی جناب عبدالستار شاہد صاحب کی رہائشگاہ پہ جمع ہیں مولا علی پاک کا ذکر کرنے کے لیے. جتنے بھی احباب تشریف لائے اپنا وقت نکال کر یہاں موجود ہیں، حاضر ہیں، اور میں بھی آپ کے حکم سے حاضر ہوں. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. مختصر سا وقت ہے، مختصر سی گفتگو ہے. اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت کے. اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کی گہرائی بہت لمبی چوڑی ہے، اس کی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران تبلیغ بہت ساری تکالیف کا سامنا کیا، اور یہ دین اسلام اتنی آسانی سے آج ہمارے پاس نہیں پہنچا. اس کے لیے آپ تاریخ کو پڑھیں، تاریخ اوراق کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اسی کی نظر ہے. تو لہذا ان کی قربانیاں کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کر رہا. میرے محبوب کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ صرف نبی کے بھلے کے لیے نہیں ہے یا کوئی اہل بیت کے بھلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس خاندان نے ہمیشہ امت کی بھلا سوچا. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دیجئے میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. میرا ایک ہی مطالبہ، میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جو میرے قرابت والے ہیں نا، جو میری قربت والے ہیں، تم ان سے محبت کرو. صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت بھی کرو، یعنی ان کے ساتھ تمہارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو لہذا دین ہے کیا؟ دین انہی کی محبتوں کا نام ہے، اور جس کا دامن ان کے ساتھ جڑ گیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت والے دن بھی کامیاب ہے. تو لہذا دین ایک تو ہمیں محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اور دوسرا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتا ہے، آپ کی قرابت والوں کی محبت کا پیغام دیتا ہے. اگر یقیناً ہم ان کے ساتھ اپنا دل کا رشتہ قائم کر لیں تو یقیناً جو کامیابی ہے وہ ہم سے دور نہیں. وہ انسان آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب نظر آئے گا، قبر میں بھی کامیاب نظر آئے گا، اور حشر میں بھی وہ آپ کو کامیاب دکھائی دے گا. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کے قرابت والے ہیں نا، تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو. ان کے ساتھ مودت کا جو رشتہ ہے وہ کیا کرو؟ قائم کرو. جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوتی ہے تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی قرابت والے کون سے لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے؟ ہمیں بتا دینا وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ فابناہما، فرمایا مولا علی ہیں
اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہیں اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، ان کی محبت امت پہ واجب کر دی گئی ہے۔ اور آپ ذی شعور ہیں، دانا انسان ہیں، مجھ سے عمر میں بھی ماشاءاللہ سارے بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، تو اگر ان کا دامن چھوٹ جائے تو بندہ گناہگار ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا کہ جس کے دامن میں آل رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا منظور نظر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب کا منظور نظر ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مضبوط کر لے، حضور کی آل سے پختہ کر لے، تو یقیناً وہ اللہ کا بھی منظور نظر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منظور نظر ہے۔ تو کامیابی کا راز ہی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا ہو جائیں، وابستہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے، مولا علی پاک کا ہے، خاتون جنت کا ہے اور ان کے شہزادوں کا ذکر ہے، اور ان چاروں پہ ایک ایک حدیث جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب علیاً فقط احبانی ومن احبانی فقط احب اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ ارے اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو مانو علی کی محبت کو بسا۔ جس کے مان میں علی ہے اسے حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ حضور کا پیروکار ہے، حضور کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہے، اللہ اسے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ ریاستیں کرتے رہیں، آپ مجاہدے کرتے رہیں، مراقبے کرتے رہیں، محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، آپ تہجدیں پڑھتے رہے، لیکن من میں علی نہیں ہے، من میں علی نہیں ہے، تو پھر وہ محبت اور پھر وہ عبادت تمہاری رنگ نہیں دکھائے گی۔ اگر من میں علی ہے تو پھر عبادت کریں گے تو وہ عبادت اپنا اثر بھی دکھائے گی۔ لہذا اللہ کی محبت کو پانا ہے تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کی محبت کو پانا ہے تو من میں علی کو بسا دو۔ تو آپ یقیناً سارے علی والے بیٹھے ہیں۔ پھر میرے آقا اپنی لخت جگر کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ میرے آقا ہمیں کیوں پیغام دے رہے ہیں؟ وہ عرب کا ماحول ہے، کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ جناب گڑا کھود آتا اس کو زندگی درگور کر دیتا ہے۔ میرے آقا اپنی بیٹی سے محبت کر کے، اپنی بیٹی سے الفت کر کے، پیار کر کے ہمیں میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا، جس نے انہیں اذیت دی، جس نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے انہیں اذیت پہنچی، انہیں تکلیف پہنچی، میرے آقا نے فرمایا وہ سلسلہ وہاں تک نہیں رکے گا، اس نے حقیقت میں مجھے اذیت دی، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی یقیناً اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو اللہ کو تکلیف دینے والا ہے وہ عبادت گزار ہو، وہ تہجد گزار ہو، وہ مجاہدہ کرنے والا ہو، وہ مراقبہ کرنے والا ہو، وہ بستر اٹھانے والا ہو، وہ محنت مشقت کرنے والا ہو، عبادت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ عبادت اپنا کمال نہیں دکھاتی، اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر اس بارگاہ کے منظور نظر ہونا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر در مصطفیٰ کا منظور نظر ہونا چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، علی کے در پہ آ جاؤ۔ من میں
علی کی محبت کو بسا دو. جب من میں علی ہوگا تو من میں نبی بھی ہوگا, جب من میں نبی ہوگا تو پھر اس بارگاہ سے فیض بھی ملے گا, پھر اس بارگاہ سے فیض بھی ملے گا. اگر آپ ڈائریکٹ اس بارگاہ سے فیض کے طلبگار ہو تو وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ تمہیں فیض نہیں ملے گا. یہ تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. یہ تو قرآن بھی ہمیں کہتا ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع کر لو. جو میرے محبوب کا مطیع بنے گا, میرے محبوب کا فرما بردار ہوگا, جس کے من میں میرے محبوب کی محبت ہوگی, اللہ کہتا اسے اپنی محبت عطا کر دوں گا, اسے اپنی محبت عطا کر دوں گا. اور پھر حسنین کریمین کے بارے میں میرے آقا کا کیا ارشاد ہے, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, دنیا کے اقتدار کے وہ طلبگار نہیں, اس کے پیچھے وہ بھاگنے والے نہیں تھے, اس کی انہیں طلبگار نہیں تھی. اور جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا اس کی خواہشات بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں, اس کا پروٹوکول بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو جو جنت کے وارث ہو اور ان کے نام جو ہے نا وہ جنت کی وراثت ہے. میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا دل کرتا ہے اس حدیث کو بار بار پڑھا یقیناً. اور جب بھی میں بیان کرتا ہوں نا اس حدیث کو میں بیان کروں نا تو میں 3-4 دفعہ بیان کرتا ہوں, 3-4 دفعہ میں جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر میں سوچتا ہوں یار وہ اس اقتدار کے طلبگار تھے, یہ اقتدار تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, اس اقتدار کے پیچھے وہ بھاگنے والے تھے. ارے وہ تو جنت کے وارث ہیں, جس کی گھٹی میں جنت ہو, جس کو جنت کا وارث بنا دیا گیا ہو, وہ یہ چھوٹے موٹے معمولی اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین یہ تو جنت کے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, انہیں تو سرداری عطا کی گئی ہے. اور جو اقتدار کے پیچھے بھاگے ہیں, جنہوں نے وہ اقتدار لیا ہے اور نواسہ رسول کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جو بات سلوکی کی ہے, آج بھی لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے تو دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. اور جب تک بندہ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتا انسان کی طبیعت کو سکون اور چین نہیں ملتا. اور جب ان شہزادوں کا نام آتا ہے تو دل کو جو ہے نا وہ اطمینان مل جاتا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ شہزادے تو جنت کے وارث ہیں, وہ شہزادے تو جنت کے وارث ہیں. اس گھرانے کی کتنی عظمت بیان کریں ہم, نکمے گناہگار سیاکار بدکار, ہم کتنی ان کی عظمت بیان کریں. اور ہمارے پاس نہ ڈھنگ ہے, نہ ہمارے پاس کوئی رنگ ہے, نہ ہمارے پاس وہ علم ہے, کہ نہ ہمارے پاس وہ عقیدت ہے, نہ ہمارے پاس وہ احترام ہے. ہم کیسے ان سے عقیدت کا رشتہ جوڑیں؟ تو پھر بھی اللہ نے جو حیثیت دی ہے, جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس الفاظ ہیں, وہ قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں. اللہ ہمارا یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. میرے آقا بڑے بریک بین انسان. میرے آقا جانتے تھے کہ امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی, امت آپس میں بٹ جائے گی, قیامت تک گمراہی سے بچنے کا امت کو نسخہ دے رہے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو, صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہو, تو میرے آقا فرما رہے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. احدہما اعظم من الاخر, ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے. ارے جس کو دیکھو گے, جس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے, وہ ایک سے بڑی نظر آئے گی, وہ ایک سے بڑی نظر آئے گی. فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطراتی اہل بیتی. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمانوں سے زمین تک ایک دراز رسی ہے. اور پھر کہا میری اطرت ہے, میری اہل بیت ہے. اور پھر کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. میرے آقا نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. کہے نا سبحان اللہ, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. ارے بات پتے والی کرنے والا ہوں, وہ گروہ, وہ طبقہ کہ جو علی علی تو کرتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا, وہ گمراہ ہے. اور وہ طبقہ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن علی علی نہیں کرتا, وہ گمراہ ہے. اور کامیاب کون ہے؟ جو علی علی بھی کرتا
کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. جو علی علی بھی کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے. اور یہ حدیث بھی یقیناً بڑی مزیدار ہے, ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرنے والی ہے. اور اس کے آخر میں آخری جملے میں میرے آقا نے فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما. میرے آقا نے فرمایا پس دیکھو, اپنے گرے بانوں میں دیکھو کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. کیا قرآن پڑھ کے قرآن کا حق ادا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو, قرآن کھولتے ہو اور قرآن کا حق ادا کرتے ہو. صرف قرآن پڑھنا نہیں, اس پہ عمل بھی کرنا, قرآن پہ تدبر بھی کرنا ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے. غور و فکر کے ساتھ یہ قرآن اہل بیت کی محبت کا پیغام بھی دیتا ہے. ارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ وہ طبقہ بڑا قرآن پڑھتا ہے, میٹھی اور شرینی اور بڑے شاندار لب و لہجے میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن من میں علی کوئی نہیں, من میں علی کوئی نہیں ہے. اور ایک علی علی تو بڑا کرتا ہے لیکن قرآن کے قریب بھی نہیں آتی. اور جو علی پاک ہیں, علی پاک ہے, بولے ایک دفعہ, جو علی پاک ہیں ان کی شان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی جن مال قرآن والقرآن ما علی جن, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, کہ یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر جمع ہو جائیں گے. علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں. ارے دونوں کا رشتہ ایک ہے, دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے. ارے تم نے ان کو کیوں تقسیم کر دیا ہے؟ ایک علی علی کرتا ہے, ایک قرآن پڑھتا ہے بڑے میٹھے اور خوبصورت انداز میں, لیکن دونوں کو آپس میں نہیں جوڑتا. اور جن کا تم نام لیتے ہو, جن کے نام لیوا ہو, جن کے تم نام لیوا ہو, ان کی سیرت کو پڑھو, ان کی زندگی کو پڑھو تو صحیح. صرف ماض یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کی بھی آپ کی حالت ہے آپ زبان کے ساتھ علی علی کرتے رہیں تو آپ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر علی عبادت ہے, لیکن پہلے اپنی حیثیت تو ایسی بناؤ نا, پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف تو کرو. وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ روشن ستارے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے اللہ نے انہیں ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ادھر اللہ پاک کرنے کا حق ادا کر رہا ہے اور ادھر وضو بھی نہیں ہوتا, جسم بھی پاک نہیں ہوتا, کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے, تو بندہ علی علی کرتا جائے. ایسا علی علی کرنا یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بے ادبی ہے. ان کا نام لینا, ارے ان کا مقام تو دیکھیں, سٹیٹس تو دیکھیں, حیثیت تو دیکھیں. پہلے اپنے آپ کو پاک تو کرو, اپنا منہ تو دو, وضو تو کرو, اپنا چہرہ تو دو, اپنے ہاتھوں کو تو دو, اپنے پاؤں کو تو دو, اپنے لباس کو دیکھو, جگہ کو دیکھو, پھر علی علی کرو تو عبادت, پھر علی علی کرو تو عبادت ہے. اگر محض علی علی کرتے رہو گے, ان چیزوں کا خیال نہیں کرو گے, تو پھر علی علی کرنا یہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. تو مولا علی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کا اظہار کیا علی پاک سے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مومن, کہ جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا. واہ علی تو نے کیا شان پائی ہے کہ تیرے ذکر سے کھوٹے اور کھرے کی شناخت ہو جاتی ہے, تیرے ذکر سے مومن اور منافق کا پتہ چل جاتا ہے. ارے جو اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے, جو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہے کہ کس مقام پہ کھڑا ہوں, وہ دل میں دیکھے, دل کی گہرائیوں میں دیکھے. اگر دل میں علی ہے تو مومن ہے, اگر دل میں علی نہیں ہے تو منافق ہے. بڑی کمزور زبان ہے. سبحان اللہ. آپ کے سبحان اللہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتی ہے. کھوٹے کھرے کی کیا شناخت ہے, کیا شناخت ہے. جب مومن کے سامنے علی کا ذکر ہوتا ہے نا تو چہرہ کھل اٹھتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے.
اور جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ مومن کی پہچان ہے. یہ کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے. بولیے کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے. جب علی کا نام آتا ہے تو مومن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, مومنین کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے. اور جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو جن کے چہروں کی رنگت اڑ جاتی ہے اور چہروں پہ وہ خوشی کے آثار نہیں رہتے, تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے, یہ منافقت کی علامت ہے. تو لہذا جس کو خوشی ملے وہ مومن ہے, اور جس کو خوشی نہ ملے وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.